اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرایا، اور یہ سجدے کا حکم ابلیس شیطان کو بھی تھا۔ جب اس سے کہا گیا سجدہ کرنے کے لیے تو ابلیس شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے فرمایا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تم جنت سے نکل جاؤ اور بڑے ہی تم سرکش ہو۔ نکال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس شیطان کو۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ جنت میں رہیے، اور لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور وہ دونوں کے دونوں جنت کے اندر رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں رہنے کا جو حکم دیا تھا وہ عجیب و غریب حکم دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم آپ رہیے، اور بیوی حضرت حوا کے بارے میں کیا فرمایا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آدم اور حوا تم دونوں اس جنت کے اندر رہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنے کا حکم حضرت آدم کو دیا کہ آپ سکونت اختیار کیجئے اور آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہے گی۔ علماء نے یہیں سے ایک مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ رہائش کی ذمہ داری اور گھر کی ذمہ داری عورت کو نہیں ہے بلکہ شوہر کو ہے کہ وہ انتظام کرے۔ عورت انتظام نہیں کر سکتی، عورت آپ کے ساتھ رہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ تم دونوں کھاؤ جو چاہو، حیث شئتما، جہاں سے چاہو۔ ایک بڑی سی جنت کے اندر دونوں رہنے لگے۔ جب کھانے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے تو کھانے کا حکم حضرت آدم کو بھی دیا اور حضرت حوا کو بھی دیا کہ تم دونوں کھاؤ۔ اس آیت سے فقہا نے ایک دوسرا مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ کھانے کے معاملے میں عورت آزاد رہے گی، جو چاہے گی کھائے گی
جو اسے سوٹ کرے گا وہ کھائے گی، آپ کی قید میں وہ نہیں رہے گی کہ یہی کھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھانا، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے ساتھ ساتھ حوا کو بھی کہا تھا کہ تم بھی کھاؤ۔ رغدن، قرآن کریم نے عجیب و غریب لفظ استعمال کیا ہے۔ رغدہ ایسے رزق کو کہتے ہیں جو بغیر محنت کے اور بغیر کوشش کے مل جائے اور پھر کبھی ختم ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ ایسی جنت ہے اور ایسا رزق اس کے اندر ہے کہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگا اور بغیر محنت کے آپ کو دے دیا گیا۔ حیث شئتما، جہاں کہیں سے تم چاہو کھا سکتے ہو۔ انسان فطرت کے اعتبار سے بالکل آزاد پیدا کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور کیا کہا؟ جہاں سے چاہو کھاؤ، کوئی قید نہیں کہ اپنے اسے خطے کے اندر رہنا، اسی جھونپڑی کے اندر رہنا اور اسی محلے کے اندر رہنا اور جو کچھ اس میں دستیاب ہو وہی کھانا۔ اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ شروع ہی سے آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو آزاد فرمایا کہ جہاں سے چاہو وہاں سے تم کھاؤ۔ یہیں سے یہ مسئلہ مستنبط ہوا کہ ایک شخص اپنے علاقے میں رہتا ہے، چاہے اس کے علاقے میں جتنی فراوانی ہو، زندگی گزارنے کے تمام تر اثاثے اور تمام تر ذرائع موجود ہوں، اس کے باوجود بھی اگر کسی دوسرے ملک میں وہ کمانے کے لیے کھانے کے لیے جانا چاہتا ہے تو انسان فطری اعتبار سے آزاد ہے، وہ بالکل جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے آدم اور حوا کو جو رہنے کے لیے کہا تھا جنت کے اندر، تو یہ نہیں فرمایا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے تم دونوں اس جنت کے اندر رہو، بلکہ ایک لفظ ایسا استعمال کیا جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ سکونت پذیر، سکونت اختیار کیجئے، رہائش اختیار کیجئے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی کا یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ ہم جنت کسی کو فری میں نہیں دیں گے۔ دنیا میں جا کر وہ ایمان پر قائم رہے گا اور پھر نیک اعمال کر کے آئے گا، اس کے بدلے میں ہم جنت دیں گے۔ ابھی آپ کو ہم فری میں دے رہے ہیں تو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم نہیں دے سکتے، کچھ دنوں تک آپ رہیے، اس کے بعد جائیے گا، وہاں آپ ایمان پر کامیاب رہیں گے، آپ کی اولاد قائم رہے گی اور نیک اعمال کرے گی، تب ہم اسے جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے دیں گے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے ایک اور حکم دیا، آپ بھی رہیے، حضرت حوا بھی رہیں گی، اور جہاں سے آپ لوگ چاہیں گے اور جیسے چاہیں گے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن ایک بات آپ خیال رکھیے گا، اللہ نے ایک درخت کو دکھایا، کہا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جائیے گا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے پھل کو آپ استعمال مت کیجیے گا، نہ آپ استعمال کیجیے گا اور نہ ہی آپ کی بیوی حضرت حوا استعمال کریں گی۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے اس درخت کے پھل کو استعمال کر لیا اور حضرت حوا نے بھی اس درخت کے پھل کو استعمال کر لیا
تو آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ وہ درخت گیہوں کا درخت تھا۔ دوسرا قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا۔ تیسرا قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ خیر جو کچھ ہو، اللہ نے ایک اشارہ دے دیا کہ آپ کو اس درخت کا پھل استعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ استعمال کریں گے تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ شریعت کا ضابطہ رہا ہے کہ جو چیز حرام ہوتی ہے اس سے تو اللہ تبارک و تعالی روکتا ہی ہے، اس حرام تک پہنچنے کے جتنے ذرائع ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان ذرائع سے بھی روک دیتے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے ایک بات کی تھی، شرک اس شریعت کے اندر حرام ہے۔ سجدہ تعظیمی، کسی کی عظمت کے خاطر سجدہ کرنا، یہ شرک نہیں ہے، لیکن شرک کا ذریعہ ضرور ہے کہ آدمی عظمت کے خاطر سجدہ کرتے 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 ایک دن کیا کرے گا؟ اسی کا سجدہ کرنے لگے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے پر شرک سے روکا ہے، اسی طریقے پر جو اس کا ذریعہ تھا سجدہ تعظیمی، اس سے بھی روک دیا۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ اصل تو روکنا تھا کہ اس درخت کے پھل کو مت کھائیے گا۔ پھل تک پہنچنے کے لیے اور پھل کھانے کے لیے اس سے قریب ہونا پڑے گا، تب تو آپ پھل توڑیں گے اور کھائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جائیے گا۔ اسے شریعت کے اصول میں سد ذرائع کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ تو حرام ہیں ہی، ان حرام چیزوں تک پہنچانے کے جتنے ذرائع ہیں شریعت کی طرف سے یہ بھی حکم ہے کہ ان ذرائع سے بھی آپ بچیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ شیطان جب اس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کیا فرمایا تھا؟ فخرج، نکل جاؤ۔ اس وقت سے وہ شیطان خار کھائے ہوئے تھا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں کیا کیا گیا؟ جنت سے نکالا گیا۔ ہم اس کا بدلہ ضرور لے لیں گے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اب اس کے ذہن میں طرح طرح کی باتیں آنے لگی کہ جس طریقے پر ہم جنت سے نکالے گئے ہیں، کیا ہم کریں کہ آدم اور حوا بھی جنت سے نکل جائے۔ ہم تو صنم ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ عجیب و غریب ہے کہ وہ دیکھا کہ ہم تو نکل گئے، اب ان دونوں کو بھی نکالنا۔ آدم علیہ السلام کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن کیسے؟ جنت سے تو وہ پہلے نکل چکا تھا۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ تو جنت سے باہر ہے، پھر جنت میں جا کر آدم علیہ السلام کو وہ کیسے نکالے گا؟ وہ شیطان تھا۔ آپ کو بہکانے کے لیے شیطان کا آپ کے پاس آنا ضروری نہیں ہے۔ وہ جہاں ہے وہیں سے آپ کے دل و دماغ کو بہت اچھی طرح موڑ دے گا، وہیں سے اپنا کام شروع کیا۔ یا پھر ایک دوسری بات یہ بولی گئی ہے کہ وہ تو جنات کے قبیل سے تھا،
जिन्नातों की शक्ल तरह तरह की होती है। लिखा है किताबों के अंदर कि मुमकिन है कि वो सांप की शक्ल में जन्नत के अंदर आ गया हो और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहकाना शुरू कर दिया हो। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर क्या कहा? सांप की शक्ल में सही, उसने बताया कि ये दरख्त आप देख रहे हैं, अल्लाह ने जो आपको दिखाया था कि इस दरख्त से मत खाइएगा, तो उस शैतान ने कहा कि सिर्फ इस दरख्त से खाने को मना किया था, और इस किस्म के जितने दरख्त हैं आप उन दरख्त से खा सकते हैं। हालांकि अल्लाह का मकसद क्या था? मिसाल के तौर पर एक दरख्त को दिखा दिया, और अल्लाह का मकसद यह था कि इस किस्म के जितने दरख्त हैं आप उन दरख्त के करीब मत जाइएगा। इसकी आप एक मिसाल समझें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में सहाबा के सामने रेशम के कपड़े को रखा और दूसरे हाथ में सोना रखा। उसके बाद सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से फरमाया कि ये दोनों हमारी इस उम्मत के लिए, जो मर्द हजरात हैं उनके लिए हराम है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था कि सिर्फ यही रेशम नहीं, बल्कि रेशम के कबील से जितनी चीजें हैं सब मर्दों के लिए हराम। सिर्फ यही सोना नहीं, बल्कि सोने के कबील से जितनी चीजें हैं सब मर्दों के लिए हराम है। ऐसी अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को एक दरख्त दिखाया कि इस दरख्त के करीब मत जाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला का मकसद क्या था कि इस किस्म के जितने दरख्त हैं जन्नत के अंदर आप वहां से फल मत खाइएगा। शैतान ने आकर क्या कहा? अल्लाह ने सिर्फ ये दरख्त दिखाई है, आप इस दरख्त के करीब मत जाइएगा, बकिया जो दरख्त हैं आप उन दरख्तों के फलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ये बात समझ में आ गई कि हाँ, अल्लाह ने तो दरख्त दिखाकर मना किया था, वाक़ियतन इस दरख्त से खाना मना है, और जो इसके अलावा जो दरख्त हैं इन्हीं में से सही हम उन दरख्तों से खा सकते हैं। दूसरी बात ये लिखी हुई है कि उस शैतान ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि जिस दरख्त के फल को मना किया था अल्लाह तबारक व तआला ने, वो उस वक्त की बात थी जब आप नए नए जन्नत के अंदर आए थे। उस वक्त आपके अंदर इस दरख्त के फल को खाने की सलाहियत नहीं थी, जिसकी वजह से अल्लाह ने मना कर दिया। अब आप काफी दिनों तक रह गए हैं, आपके अंदर इस फल को खाने की सलाहियत आ गई है, आप खा सकते हैं। और मिसाल भी देकर समझाया, एक बच्चा, एक दिन का बच्चा हो, 2 दिन का बच्चा हो, बाहर से कोई ग़िज़ा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों? अभी उस बच्चे के अंदर बाहर की ग़िज़ा लेने की सलाहियत नहीं। फिर जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और सलाहियत आ जाती है तो फिर बाहर की ग़िज़ा वो लेने लगता है। ऐसी शैतान ने कहा कि जिस वक्त मना किया था अल्लाह तबारक व तआला ने, उस वक्त आपके अंदर वो ताकत और कुव्वत नहीं थी कि इस ग़िज़ा को आप खा सके। अब आपके अंदर ताकत और कुव्वत हो चुकी है, अब आप इस ग़िज़ा को खा सकते। एक तीसरी बात लिखी हुई है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसने कहा कि अल्लाह ने इस दरख्त के फल को खाने से मना किया, आपको समझ में नहीं आया, हम आपको समझाते हैं। आदम ने पूछा क्या है, जरा बोलो तो। उस शैतान ने कहा कि आप नहीं खाएंगे तो जन्नत से निकल जाएंगे। अल्लाह का इरादा आपको निकालने का है, और अगर खा लेंगे तो इसी जन्नत में रहेंगे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समझ में आ गया कि बात तो सही कर, इतनी सारी नेमतें, इतनी बड़ी सी जन्नत,
اگر ہم نکل گئے تو پھر یہ چیز کہاں ملے گی؟ لاؤ کھا لیتے ہیں تاکہ ہم ہمیشہ اسی جنت کے اندر رہیں۔ آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو استعمال کر لیا۔ 8ویں پارے کی آیت ہے ما وری عنہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا جنت کا لباس خود بخود اتر گیا۔ اب آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، حوا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب تو جنت کے درخت کے پتے تھے، ان پتوں سے آدم اور حوا نے اپنی شرمگاہ کو چھپانا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب کچھ نہیں، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب جنت سے نکل جاؤ، اتر جاؤ۔ شیطان کا حربہ اور شیطان کی لغزش بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ آدمی اگر نہ سمجھے تو پھر اچھا سا اچھا نیک آدمی بھی اس کے جال میں پھنس جائے۔ 8ویں پاری کے اندر لکھا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے آدم علیہ السلام سے جا کر قسم دلوائی کہ قسم ہے ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ اس درخت کو کھا لیجئے تب جا کر آپ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے، اور اگر آپ نے اس درخت کو نہیں کھایا تو جنت سے باہر چلے جاویں گے۔ آدم اور اپنے آپ کو خیر خواہ بتایا۔ شیطان بھی عجیب و غریب طریقے پر انسان کو گھیرتا ہے، ایسا گھیر لے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسا بھی واقعہ سننے میں آیا ہے کہ ایک اچھا خاصا نیک اور نمازی آدمی جو بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک نماز پڑھتا ہے، اس کے کمرے میں شیطان گیا اور جا کر عرض کیا کہ میں جبرائیل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ آپ کی عبادت اللہ نے قبول کر لیا ہے، اب مزید کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ وہ آدمی کیا سوچے گا؟ بس ساری نماز تو کس کے لیے تھی؟ جنت کے لیے۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کیا بھیج دیا خبر، اب نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے طریقے پر بھی شیطان ایک انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کسی بھی خواب پر خود سے فیصلہ مت کرنا، کسی اچھے عالم سے جو خواب کی تعبیر جانتا ہو وہاں سے رابطہ کرنا، یا بغیر رابطے کے رہنا۔ اگر اس پر عمل کر لوگے ممکن ہے کہ شیطان کسی معاملے میں آپ کو پھنسا دے اور آپ عبادت سے بلکہ شرک بھی کر بیٹھیں گے۔ ایک شیطان ایک جال لے کر کسی کو پھنسانے کے لیے جا رہا تھا۔ ایک نیک آدمی ملا، اس نے شکل و صورت کو دیکھ کر اور اس کے مشغلے کو دیکھ کر وہ سمجھ لیا کہ یہ شیطان ہے۔ اس نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ایک آدمی کو پھنسانا ہے، اسی کے لیے میں نے یہ جال تیار کر رکھا ہے۔ اس نے ایک آدمی نے کہا کہ لاؤ ذرا میں بھی بات کر لوں کہ میرے لیے بھی کوئی جال تیار کر رکھے ہو یا نہیں۔ اس نے ایک آدمی نے کہا کہ اچھا تو یہ بتاؤ کہ میرے لیے بھی کوئی جال تیار کر رکھے ہو۔ اس شیطان نے کہا کہ عجیب و غریب تم آدمی ہو، ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں، ابھی تمہاری زندگی 100 برس سے زیادہ ہے، ابھی جال کیوں تیار کروں گا؟ جب مرنے کا ٹائم ہوگا اس وقت جال تیار کروں۔ اس نیک آدمی نے سن لیا کہ ہماری زندگی کتنی ہے، 100 سال تک ہے، 100 سال سے زیادہ ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ ابھی نیکی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں،
ذرا 70-80 برس گزرنے دو، 90 برس گزرنے دو، اس کے بعد نیکی شروع کریں گے، ابھی تو 100 برس ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 سال نہیں گزرا، نماز چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر، حج زکوٰۃ سب چھوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، شیطان جال لے کر پہنچ گیا، کہا کہ حضرت آپ کا ٹائم آ چکا ہے، اب چلیے۔ تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ 100 برس تک زندگی ہے، وہی میرا جال ہے پھنسانے کا، آپ کو 2 برس تک ساری نمازوں سے روک دیا، سارے روزے سے روک دیا، حج بھی فرض تھا اس سے بھی روک دیا، زکوٰۃ سے بھی روک دیا، اب آپ کا ٹائم ہو چکا، اب خالی ہاتھ آپ اللہ کے پاس جاویں گے، اور جو وہ کرے گا وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ عجیب و غریب طریقے پر شیطان کام کرتا ہے، کبھی انسان کی شکل میں بھی مل جائے گا، اس لیے بڑے ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو آدم علیہ السلام پر اپنے دل کا بھڑاس شیطان نے نکال لیا کہ انہی آدم کی وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے تھے، ہم بھی کیا کر دیے، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیے۔ ایک مسئلہ ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا اللہ کی نافرمانی کرنا۔ انبیاء سے کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، لیکن آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے۔ شرح العقائد النصفیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ان کی حفاظت فرمائی ہے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ گناہ کبیرہ سے بھی حفاظت فرمائی اور گناہ صغیرہ سے بھی حفاظت فرمائی۔ جمہور امت کا یہی مذہب ہے۔ کیوں؟ اگر ایک نبی گناہ سے محفوظ نہیں رہے گا تو پھر اس کی باتوں پر کسی شخص کا اعتماد نہیں رہ سکتا ہے، اور جب اس کی باتوں پر اعتماد نہیں رہے گا تو پھر شریعت کی کسی بات پر بھی اعتماد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت فرمائی، اور اس قسم کی باتیں کہ آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے، گویا کہ اللہ کی نافرمانی انہوں نے کی، تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ آدم کی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ یہ کہا جاوے گا کہ آدم علیہ السلام سے سہو ہو گیا، بھول چوک ہو گئی۔ اور پھر غلطی تو سمجھ میں نہیں آتی، شیطان تو اپنی شکل میں آیا نہیں تھا کہ کہا جائے کہ آدم علیہ السلام شیطان کے پھندے میں آ گئے۔ وہ تو یا تو باہر سے کام کر رہا تھا، ان کے دلوں کو ٹٹول رہا تھا، ان کے دلوں کو گھما رہا تھا، یا یہ کہا جائے کہ وہ سانپ کی شکل میں تھا، آدم علیہ السلام کو بہکا لے گیا۔ تو آدم علیہ السلام سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، صرف سہو ہوا ہے، بھول چوک ہوئی ہے، لیکن ضابطہ یہ ہے کہ بڑوں کی چھوٹی بھی غلطی کیا ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی اس غلطی کو بھی، اس سہو کو بھی قرآن کریم نے نافرمانی سے یاد کر لیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم علیہ السلام اپنے رب کی نافرمانی کر گئے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، اس قسم کی جہاں بھی بات آپ سنیں گے یا آپ پڑھیں گے، اس کا یہی مطلب ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی، نافرمانی نہیں ہوئی، بلکہ سہو ہو گیا اور بھول چوک ہو گئی ہے۔ چنانچہ 16ویں پارے کے اندر ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ شیطان جب سمجھا رہا تھا اس درخت کے بارے میں، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نقصانات بتائے تھے کہ کھاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے، وہ سارے نقصانات شیطان کے سمجھانے کے وقت فنسیہ بھول گئے تھے، جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔
وَقُلْ نَهْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ تم سب اتر جاؤ جنت سے باہر. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان کو جنت سے باہر تو نکالا گیا لیکن ابھی آسمان ہی پر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ اسے بھی حکم دیا کہ تم بھی کیا کرو، اب زمین پر اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو. اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ آدم، آپ کی اولاد اور یہ شیطان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. شیطان کبھی بھی اپنا حربہ چھوڑ دے ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کی اولاد کے پیچھے یہ پڑا رہے گا، بہکاتا رہے گا اور اسے جہنم تک لے جانے کی یہ کوشش کرے گا. ایک دوسرا قول یہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان اسی وقت جنت سے اتر کر زمین پر آ چکا تھا. اللہ نے فرمایا کہ آدم اب آپ اتر جائیے، لیکن آپ کی اولاد جتنی ہویں گی آپس میں، اولاد ہی آپس میں ایک دوسرے کے لیے دشمن ہوں گے. بات وہی دیکھنے میں آ رہی ہے. ہر شخص تقریباً ایک دوسرے کا دشمن نکل کر سامنے آتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا بھی حکم دیا کہ آدم آپ زمین پر جا رہے ہیں، وہاں بھی آپ کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بس ایک وقت تک آپ وہاں رہیں گے، ورنہ آپ کو زیادہ چین اور سکون کی زندگی نہیں ملے گی. تھوڑی سی نافرمانی آدم سے ہوئی، نہ جنت میں سکون سے رہیں اور نہ آدم کی اولاد زمین پر سکون سے رہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور تمہارے لیے زمین کے اندر ایک ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. اس کے بعد سب کو پھر اللہ کے پاس جانا ہے. جو کچھ اپنی زندگی میں ہم کیے ان سب کا وہاں حساب دینا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے طور پر ہمارے نام اعمال کو دیکھ کر یا تو جنت کا فیصلہ کرے گا یا پھر جہنم کا فیصلہ کرے گا. سبحان اللہ.